اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان و علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا ہمارے پروگرام رشتوں میں مٹھاس کیسے پیدا کریں کی چوتھی نشست میں خیر مقدم ہے. محترم ناظرین کرام، رشتوں میں الفت، محبت، مٹھاس اور مضبوطی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے صبر کرنا. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس لیے ساتھ رہنے میں تکلیف ہوگی یا تکلیف ہوتی ہے تو صبر کیجیے. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2507. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو مل کر رہتا ہے اور مل کر رہنے والوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے، مل کر رہنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، وہ مسلمان بدرجہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. محترم ناظرین، اس حدیث پر غور کیجئے. اس حدیث سے دو باتیں صاف طور سے معلوم ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ آپس میں مل کر ساتھ رہنے میں تکلیفیں تو آنی ہی آنی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ساتھ رہنے میں جو تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ آدمی اس انسان سے، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کہ ساتھ رہنے والوں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کر پاتا اور وہ الگ تھلگ رہتا ہے. اللہ رب العالمین خاندان کو آزماتا ہے. کسی نیک ماں باپ کو اس کی بری اولاد کے ذریعہ سے آزما لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے نافرمان بیٹے کنعان کے ذریعہ سے آزما لیا. تو اللہ رب العالمین کبھی کسی نیک بیٹے کو اس کے نافرمان ماں باپ کے ذریعہ سے آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے نافرمان باپ آزر کے ذریعہ سے. تو کبھی اللہ رب العالمین نیک بیوی کو اس کے نافرمان برے شوہر کے ذریعہ سے آزماتا ہے، جیسا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ذریعہ سے آزمایا. تو کبھی نیک شوہر کو ان کی نافرمان اور بری بیویوں کے ذریعہ سے آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کو ان کی نافرمان بیویوں کے ذریعہ سے آزمایا. البتہ جو ساتھ میں مل کر رہنے کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے ایک فرشتہ اس کی مدد کے لیے مقرر ہوتا ہے. مسلم شریف کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2558 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا قال کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني. اے اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ ناتے والے ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں، ان سے ناتا جوڑتا ہوں، ان سے رشتہ جوڑتا ہوں، وَيَقْطَعُونِ لیکن وہ مجھ سے کرتے ہیں، وہ ناتا توڑ دیتے ہیں، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَيُسِئُونَ إِلَيَّ. اے اللہ کے نبی، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. اے اللہ کے نبی، میں ان کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، بردباری کرتا ہوں اور وہ لوگ نادانی اور جہالت کرتے ہیں. اب یہ صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے نبی، میرے رشتہ دار کچھ ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا کام کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ مجھ سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
लइन कुंता कमा कुलता फ़कअन्नमा तुसिफ़ुहुम अलमल्ला, ऐसा भी सुन ले अगर तू ऐसे ही है जैसा कि तूने कहा है तो गोया कि तुम ऐसे रिश्तेदारों के मुंह में गरम राख डालते हो। वला यज़ालु माका मिनल्लाहि ज़हीरुन मा दुमता अला ज़ालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से बराबर आपके पास एक मदद करने वाला फरिश्ता लगा हुआ है जो तुमको उन पर गालिब रखेगा, कभी मगलूब नहीं रखेगा। मा दुमता अला ज़ालिक, जब तक तो इसी हालत पर कायम रहेगा। तो मेरे भाइयों, मुसीबतों, साथ रहने पर मुसीबतों या रिश्ते नातों के जोड़ने पर की तकलीफ़ों पर सब्र करने वाले के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक फ़रिश्ता लगा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के ज़रिया से अल्लाह की मदद चाहो, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरीक़ा से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 10 के अंदर इरशाद फरमाया कि सब्र करने वालों का बदला बिला हिसाब है, उसके कोई हिसाब नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों को इतना बदला देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों का बदला पूरा पूरा बग़ैर बेशुमार देता है। लिहाजा मोहतरम नाज़रीन किराम, आपस में मिलजुल कर रहने में भलाई है और इन मिलजुल कर रहने में कोई तकलीफ़ होती है तो उन तकलीफ़ों पर सब्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़े रहना या रिश्तों नातों को जोड़ करके रहना, ये बड़ा ही अहमियत का मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो बंदा महबूब है। तो हम तमाम लोगों को अपने ख़ानदान, अपने घर, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपनी बीवियों के दरमियान अगर कोई अनबन हो जाती है तो उस पर सब्र से काम लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक बख्शे और अल्लाह के बंदों की तरफ से मिलने वाली घराने या ख़ानदान की चंद दुखों पर सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।